اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 نومبر 2021 ہم اپنے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 سے کریں گے، آیت نمبر 83 سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اللہ تعالیٰ ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا۔ وہ میثاق کیا تھا؟ وہ میثاق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی۔ لا تعبدون الا اللہ، یعنی تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے۔ یہاں عبادت کا کیا معنی ہے، کس مفہوم میں عبادت کو لیا جاتا ہے، یہ ایک بنیادی بات ہے کہ عبادت کہتے کس کو ہیں، عابد کون ہوتا ہے، معبود کسے بنایا جاتا ہے۔ یہ قرآن کا وہ مقدمہ ہے جو قرآن نے جگہ جگہ پیش کیا ہے، جگہ جگہ بیان کیا ہے، کیونکہ اگر صرف اللہ تعالیٰ کو مان لینا عبادت تھا تو اللہ تعالیٰ کو ماننے والے مکہ کے لوگ بھی تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی ہے اور ان کے شرک کو واضح فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں کہا ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض، اگر تم ان سے سوال کرو کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا کون ہے، کس نے پیدا کیا ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہاں اللہ تعالیٰ نے تاکید کے صیغے استعمال کیے ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ اس زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے، وہ ضرور بالضرور یہ کہیں گے، یقیناً وہ یہ بات کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو مکہ کے لوگ بھی یہ بات مانتے تھے کہ اس زمین و آسمان کے پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو پھر وہ جھگڑا کس بات کا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے۔ وہ مقدمہ جو قرآن نے پیش کیا ہے وہ ہے کسی کی محکومیت میں آ جانا، اپنے آپ کو کسی کا خالص کر لینا، جو بار بار قرآن میں آتا نا مخلص لہ الدین، خالص کر لینا۔ خالص کا مطلب ہوتا ہے کسی کو کسی چیز سے مکمل طور پہ جدا کر دینا، کہ اس کی اپنی ایک ذاتی و مستقل حیثیت واضح ہو جائے۔ مخلصین قرآن کے اندر آیا ہے، مخلصین لہ الدین، مخلصن کا لفظ قرآن میں آیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو تمام معبودان باطل سے مکمل طریقے سے الگ کر لیتے ہیں اور ایک کے بن کے ہو جاتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے حنیف کہا، ایک طرف اس کا رخ ہوتا ہے خالی۔ تو قرآن نے جو مقدمہ اپنا بیان کیا ہے عبادت کے بارے میں، وہ مقدمہ یہی تھا کہ آپ کو محکومیت کس کی اختیار کرنی ہے۔ عربی زبان کے اندر عبادت کا یہی معنی ہے کہ آپ کس کی محکومیت اختیار کرتے ہیں، عبد کس کے بن جاتے ہیں، کس کے فیصلے کو اختیار کرتے ہیں۔ یہ بڑا بنیادی مسئلہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، کس کے فیصلے کو اختیار کرتے ہیں، کس کی رائے کے بارے میں یہ جانتے ہیں کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے اس کے کہنے سے مجھے کسی چیز سے رک جانا ہے، اس کے کہنے سے مجھے کسی چیز کو اختیار کر لینا ہے، کس طریقے سے مجھے اپنی زندگی گزارنی ہے، کس کے حکم کے مطابق۔ جس کے حکم کے مطابق آپ اپنی زندگی کو ڈھال رہے ہیں، بنا رہے ہیں، آپ سمجھ جائیں کہ وہ آپ کا معبود ہے اور آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے اسلاف کے پیچھے چل رہے ہیں، ان کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فلاں چیز حلال ہے اور فلاں چیز حرام ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ عبادت اللہ تعالیٰ کی عابد نہیں ہیں، معبود آپ کا اللہ نہیں ہے، بلکہ پھر آپ کا معبود کون ہوگا؟ وہ معبود جس کی بات کو آپ نے اختیار کیا۔ یہ اصل عبادت کی بنیاد ہے، مقدمہ قرآن کا ہے ہی ہے
قرآن نے جگہ جگہ یہ بیان فرمایا. آپ خود دیکھ لیجئے قرآن کے اندر جن فرقوں کے بارے میں وضاحت آئی ہے وہ کون کون ہیں؟ یہود، نصارہ، منافق اور یہ مشرکین. کہ یہود اور نصارہ اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو تو ہمیشہ سے لوگ جانتے آ رہے ہیں، کسی نہ کسی نام سے اللہ کو پکارتے آ رہے ہیں. ایک سپیریئر ذات کے بارے میں ہمیشہ یہ انسان کے اندر فطرت میں شامل تھا، انسان کی وہ مانتا تھا کہ ایک سپیریئر جو ہے وہ پرسنالٹی ہے جو پورے نظام کو چلانے والی ہے. لیکن محکومیت کا جب مسئلہ آیا نا کہ محکومیت کس کی اختیار کرنی، یہاں آ کے قرآن نے مقدمہ پیش کیا کہ تم جس کی محکومیت اختیار کر رہے ہو یہ غلط ہے. تمہیں محکومیت جب اللہ کو خالق مانتے ہو تو محکومیت بھی آپ کو اللہ تعالیٰ کی ہی اختیار کرنی پڑے گی. اسی لیے ایک جگہ قرآن نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جس نے اپنے خواہش کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے. خواہش کو، کیونکہ وہ اپنی خواہش ہی مانتا ہے، جو اس کا نفس چاہتا ہے اس سے جس طرف مائل کرتا ہے وہ چل دیتا ہے، اور جس چیز سے اس کا نفس اس کو روکتا ہے وہ رک جاتا ہے. تو یہ محکومیت تم نے جس کی اختیار کی وہ تمہارا معبود ہے. تو آپ جب قرآن میں بار بار یہ پڑھ رہے ہیں لا تعبدون الا اللہ، ہم نے جتنے نبی بھیجے ہیں وہ کہتے تھے اللہ کی عبادت کرو، تو مطلب اس میں یہی تھا، جھگڑا یہی تھا اس کے اندر کہ انسان اللہ تعالیٰ کی معبودیت اختیار کرنا نہیں چاہتا. وہ زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہاں میں اللہ تعالیٰ کو ماننے والا ہوں، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان بنائی ہے، اس کے بعد کا جو درجہ ہے وہ دے ہی نہیں پا رہا اللہ تعالیٰ کو. وہ درجہ یہی ہے کہ آپ کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا کتنا اثر نظر آ رہا ہے، آپ کتنے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی چلا رہے ہو، تو آپ عابد کہلائیں گے اللہ تعالیٰ کے. ورنہ آپ جس کے مطابق چلائیں گے، جس کو یہ اتھارٹی بخش دیں گے، وہ آپ کا معبود شمار کیا جائے گا. اگر آپ کہیں گے کہ میں فلاں عالم کی بات مانتا ہوں، فلاں عالم کے مطابق کسی چیز کو حلال کرتا ہوں یا حرام کرتا ہوں، تو وہ آپ اللہ تعالیٰ کی بات ماننے والے نہیں ہیں، بلکہ آپ نے وہ درجہ اس شخص کو دے دیا ہے. وہ درجہ آپ اس شخص کو دے رہے ہیں، وہ شخص اپنے منصب کے حساب سے، چاہے نبی رسول ہو، چاہے عالم ہو یا سلف ہو، پھر اس میں کوئی کسی قسم کی تخصیص موجود نہیں ہے. تو جگہ جگہ جب بھی آپ قرآن میں پڑھ رہے ہیں لا تعبدون الا اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی محکومیت جو اختیار کرنی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کرنی ہے. بس فیصلے کا اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. یہ بنیادی نقطہ ہے، بنیادی مقدمہ ہے قرآن کا. فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کا. انہ لقول فصل وما هو بالہزل. آپ یقین کیجئے لوگوں کے سامنے جب قرآن کی آیت پیش کر دی جاتی ہیں تو اس کے بعد پوچھتے نہیں ابھی تو کچھ اس کے اندر اور مزید فیصلے کی گنجائش باقی ہے. تو پھر قول فیصل کیسے ہوا اگر اس نے فیصلہ نہیں کیا آپ کے سامنے؟ تو اگر اس کے بعد بھی آپ کے دل و دماغ میں کوئی شکوک و شبہات موجود ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کا از سر نو جائزہ لینا ہے کہ واقعی میرا اس کتاب اللہ پر ویسے ہی ایمان ہے جیسے کہ ہونا چاہیے اللہ کی کتاب کے اوپر. کیا واقعی میں اس کو قول فیصل قبول کرتا ہوں، یہ حیثیت دیتا ہوں، یا میرے بعد قول فیصل کے لیے اور بھی کچھ گنجائش موجود ہے؟ جب آپ اس کو یہ درجہ دے دیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آپ کے پاس اس وقت اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات تک رسائی حاصل کرنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے، وہ ہے کتاب اللہ. آپ کی کوئی اور کتاب نہیں ہے. مومن کی ایک کتاب ہے اس وقت دنیا کے اندر، کتاب اللہ، جس کو قرآن کے نام سے مشہور کیا ہے. سو اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی کہا ہے، فرقان بھی کہا ہے، اور دیگر اس کی اوصاف گنا ہے. ہماری کوئی اور کتاب نہیں ہے. اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے، ہماری کوئی کتاب نہیں ہے. ہماری صرف ایک کتاب ہے، دینی کتاب ہے، وہ ہے کتاب اللہ بس. اور یہ قول فیصل ہے، اس نے کہہ دیا ہے کہ محکومیت آپ کو اختیار کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی. لا تعبدون الا اللہ.